أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24واں پارہ ہے. 24ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کو شروع کیا ہوا ہے. سورہ زمر یہاں جا کے ختم ہوتی ہے. سورہ غافر ہے اور پھر چل کے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ ذکر کی ہے جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. اور اس صورت پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی انتہا کی ہے. اس پارے کے حوالے سے جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ پہلے آج ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں, پھر آخر میں جا کے میں آپ کو سارے پارے کا خلاصہ بتا دوں گا کہ سارے پارے کا خلاصہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلا پارہ جو ختم کیا ہے وہاں پر جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھگڑو گے. قیامت کے دن اپنے اللہ کے آگے جھگڑو گے. قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے آ کے جھگڑیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, ایمان والے بھی, کافر بھی, مسلمان بھی اور کفار بھی, جو مظلوم تھا دنیا میں, جو بھی مظلوم تھا, جس پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے, یہ سب اپنے اپنے مقدمات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کو ظالموں سے حق دلوائیں گے. مظلوموں کو ظالموں سے حق دلوائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے کسی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کروا کے حلال کروا لے, کیونکہ آخرت میں درہم اور دینانیر تو ہوں گے نہیں. اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں, اگر ظالم کے پاس کچھ نیکیاں اچھے اعمال ہیں تو بقدر ظلم یہ اعمال اس سے لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے.
اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ لے کر اس ظالم کے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ نیکوکار ہے، مظلوم سے لے کر وہ ظالم کے کاندھے پر ڈال دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جتنے گناہ ہیں مظلوم سے لے کر ظالم کے کاندھے پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہی آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نقد ہو، نہ دینار ہو، نہ درہم ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہے؟ کون ہے وہ شخص جس کا صحیح والیہ دیوالیہ نکلے گا؟ یہ وہ آدمی ہوگا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ اور حج ہوں گی، لیکن ضرب ھذا، شتم ھذا، اکل مال ھذا، اس نے دنیا میں فلانے کا مال کھایا ہوگا، فلانے کا حق دبایا ہوگا، فلانے کو گالی دی ہوگی، فلانے کے بارے میں تہمتیں لگائی ہوں گی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مار پیٹ کی ہوگی۔ یہ سب مظلوم اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے، اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے، یا اللہ یہ میرا مال کھا گیا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، یہ اپنی باتوں کے تیر چلا کے ہمارے دل کو چھلنی کر دیا کرتا تھا، یا اللہ یہ مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، یہ مجھے مار پیٹ کیا کرتا تھا۔ تو اب وہاں نیکیاں ہوں گی، درہم دنانیر تو چلیں گے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی یہ فریاد سن کے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلم ہو، ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ نمازی تھا، روزے دار تھا، نیکوکار تھا، اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور مظلوم کے گناہ سارے کے سارے لے کر ظالم کے کاندھوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں جنت کا حقدار تھا، دنیا کے اندر بہت عبادت گزار تھا، وہ اس گناہ گار کے سارے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جو دنیا کی نظروں میں گنہگار تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، لیکن تھا صبر کرنے والا، لوگوں کے ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتا تھا، لوگوں کے طعنے برداشت کرتا تھا، کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا، یہ اس نیکوکار کی ساری نیکیاں لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ ہے مفلس، یہ ہے میری امت کا مفلس ترین آدمی جس کا صحیح والا دیوالیہ نکلے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی خطرے کی بات ہے، بلکہ طبرانی کی ایک معتبر سند کے ساتھ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے جو مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ مرد اور بیوی کا ہوگا، وہ میاں اور بیوی کا ہوگا، اور بخدا وہاں زبانیں نہیں بولیں گی، بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ اپنے شوہر پر کیا کیا عیب لگایا کرتی تھی، اور اسی طرح مرد کے ہاتھ پاؤں اس پر گواہی دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو تکلیف و ایذا پہنچاتا تھا، اور کس طرح وہ اپنی بیوی کے ظلم، عورت بھی گواہی دے گی، اس کے ہاتھ اور پاؤں، مرد اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، میاں نے بیوی پر جو ظلم زیادتیاں کی ہوں گی وہ ساری اللہ کے سامنے آئیں گی اور اللہ ان کو ظاہر کرے گا، اور بیوی نے مرد کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی وہ بھی اللہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے نوکر چاکر لائے جائیں گے، ان کی شکایات کا فیصلہ ہوگا، پھر عام بازار کے لوگ جن سے ان کے معاملات رہتے تھے وہ پیش ہوں گے، اگر اس نے ان میں سے کسی پر ظلم کیا تو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ سب سے پہلے فیصلہ حشر کے میدان میں وہ میاں اور بیوی کا ہوگا، اس کے بعد نوکروں چاکروں کا ہوگا، اس کے بعد پھر جن کے ساتھ انسان معاملات کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، وہ فیصلے ہوں گے، اس کے بعد اللہ باقی لوگوں کے فیصلے شروع کرے گا۔ تو یہ ہے کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون،
پھر تم اللہ کے سامنے اپنے اعمال لوگ جھگڑا کریں گے، لوگ اپنے اعمال کا جھگڑا کریں گے۔ یاد رکھیں، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تک پہنچنے کے لیے 3 چوکیاں بنائی ہیں۔ 3 چوکیاں عبور کرنی پڑیں گی تب جا کے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ 3 چوکیاں۔ پہلی چوکی پر انسان کا ایمان اور کفر دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا اور شرک دیکھا جائے گا۔ دوسری چوکی پر حقوق العباد دیکھے جائیں گے اور تیسری چوکی پر حقوق اللہ دیکھے جائیں گے۔ تیسری چوکی پر حقوق اللہ۔ پہلی چوکی پر جب انسان جمع ہوگا، جو پہلا پلیٹ فارم پہلی چوکی ہوگی، تو وہاں پہ دیکھا جائے گا یہ ایمان والا ہے کہ مشرک ہے۔ ایمان والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حشر کے میدان میں اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے کہ جو ایمان والے تھے، کسی بھی امت کے مسلمان تھے، وضو کی وجہ سے ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ وہاں پر پہچان لیے جائیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں، انہیں اس چوکی سے گزرنے دیا جائے گا۔ اور جو کافر ہوں گے انہیں وہیں پہ روک لیا جائے گا۔ کافروں کے کسی عمل کا، کسی نیکی کا بدلہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے تمام نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے چکے ہوتے ہیں، ان کی اچھائی کی شکل میں، ان کی مالداری کی شکل میں، ان کو عزت دلوانے کی شکل میں، ان کو شہرت دلوانے کی شکل میں، ان کو سکون اور اطمینان کی شکل میں۔ وہ اپنے ملکوں میں رہتے ہیں بڑے امن کی حالت میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یورپ والے، بہت بڑا طبقہ کافروں کا ہے، امن کی حالت میں ہے، خوشحالی کی حالت میں ہے، اور بڑے دنیا کے اندر مزے کرتے ہیں، ان کو غم اور پریشانیاں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بچے ہوں پریشانیاں لگ جاتی ہیں کہ پالیں گے پوسیں گے کیسے، ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں کوئی پریشانی نہیں، گورنمنٹ ان کے بچوں کا انتظام کرتی ہے، بڑے ہو کے اسکول کے اندر فری میں پڑھایا جاتا ہے، ساری سہولتیں ان کو میسر اور مہیا کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا، اچھے کاموں کا، جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر احسان کیا ہوتا ہے، اس کا بدلہ دنیا ہی میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ کس شکل میں؟ ان کی بھلائی نیک و نامی کی شکل میں، ان کے سکون اطمینان کی شکل میں، ان کی عزت اور شہرت کی شکل میں۔ اللہ کافروں کو ان کے سب بدلے دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایمان اور کفر اس چوکی پر دیکھا جائے گا، ایمان والوں کو آگے جانے دیا جائے گا، جو کافر ہوں گے وہ بائی پاس جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آگے جو چوکی ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس چوکی پر کیا دیکھا جائے گا؟ آگے جا کے جب سارے مسلمان کھڑے ہوں گے، اب یہاں سے تو نکل گئے اپنے ایمان کی وجہ سے، تو یہ جو دوسری چوکی ہے یہاں پر حقوق العباد ہوں گے، یہاں پر لوگوں کے خلاف مقدمے دائر کریں گے۔ یہاں پر کیا مقدمے ہوں گے؟ یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، یا اللہ یہ میرا مال کھا گیا تھا، یا اللہ یہ میراث میں سے میرا حق دبا گیا تھا، یہ ہمارے بھائی تھے، ایموشنلی بلیک میل کیا اور کہنے لگے اگر میراث میں سے حق مانگو گی تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، یا اللہ یہ حق دبا، یا اللہ یہ میرا خاوند تھا، میرا حق مہر کھا گیا، حق مہر ہی کوئی نہیں دیا، یہ مجھ پر تہمتیں لگاتا، ظلم زیادتی کرتا، یہ مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا، اس نے مجھے میری ماں کے ساتھ ملنے پر پابندی لگا دی، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے پر پابندیاں لگا دی تھی، یا اللہ یہ میری قطع رحمی کا سبب بنا، اس نے مجھے اپنوں سے دور کر دیا۔ بیویاں بھی اپنے خاوندوں کے خلاف ساری شکایتیں کریں گی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حشر کے میدان میں جو سب سے پہلا مقدمہ اللہ کے دربار میں دائر کیا جائے گا، وہ بیوی اپنے خاوند کے خلاف کرے گی، بیوی اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ تو ملازمین اپنے مالکوں کے خلاف کریں گے، یا اللہ انہوں نے ہمیں ملازم تو بنا کے رکھا لیکن پورا حق نہیں دیا کرتے تھے، یہ ہم سے سارا کام لیتے لیکن ہماری مزدوری، اجرت، ماہانہ تنخواہ تھوڑی دیا کرتے تھے، کام زیادہ لیا کرتے تھے اور ہمیں جانوروں کی طرح یہ رکھا کرتے تھے۔ تو ملازمین اپنے مالکوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ جو خریدار تھے وہ اپنے دکان
دکانداروں کے خلاف مقدمے دائر کریں گے، یا اللہ ہم ان کی دکان پر انہیں امانت دار سمجھ کے خریداری کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن یہ ہمیں یہ ملاوٹ والا دودھ فروخت کیا کرتے تھے، یہ ہمیں یہ 1 نمبر بتا کر 2 نمبر کپڑے فروخت کیا کرتے تھے، یہ ہمیں اچھا سامان نہیں دیا کرتے تھے، پیسے اچھے سامان کے لیا کرتے تھے، تو دکانداروں کے خلاف خریدار مقدمہ دائر کروائیں گے، ماں باپ کے خلاف اولاد مقدمہ دائر کروائے گی، یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے ٹھیک سے میرا نام نہیں رکھا، ہندوؤں کے نام پہ میرا نام رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک باپ ایک بیٹے کے خلاف مقدمہ لے کر آیا حضرت عمر کے دربار میں، حضرت عمر کے دربار میں کہ یا خلیفۃ المسلمین، یہ میرا بیٹا ہے، بڑا نافرمان ہے، میری کوئی نہیں سنتا، کوئی بات نہیں مانتا، آپ اس کو بلا کے سمجھائیں۔ حضرت عمر نے بلایا اور بلا کے کوڑا جب اٹھایا تو وہ بچہ کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ پہلے میری فریاد بھی سن لیں۔ کہا کیا ہے، کیا فریاد ہے؟ کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ ہے تو میرا باپ، لیکن اس نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، کوئی حق ادا نہیں کیا۔ کیا کیوں، کیسے حق ادا نہیں کیا؟ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے باپ نے ایک حبشن لونڈے کے ساتھ شادی کر لی، یہ مجھے آزاد ماں نہیں دے سکا، اچھی ماں نہیں دے سکا، اس نے مجھے ایک حبشن ماں دی جو میرا بھی خیال کوئی نہیں کرتی، جسے خود نہیں پتہ، اس نے مجھے اچھی ماں نہیں دی۔ نمبر 2، اس نے میرا نام ٹھیک نہیں رکھا، اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اس کا نام، اس کے نام کا پتہ نہیں لہب رکھا کیا رکھا، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، جس کے مطلب ہی بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، اس نے میرا نام ٹھیک نہیں رکھا، نام ٹھیک نہیں رکھا، اس نے نام رکھنے پہ بھی میرا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر 3، اس نے مجھے کوئی قرآن و سنت کا علم نہیں دیا، میں لا علم ہوں، مجھے نہیں پتہ حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، اس نے مجھے بڑے ہوتے ہی اپنے ساتھ کام کاج پہ لگا دیا، اس نے میرا یہ علمی حق ادا نہیں کیا، اللہ نبی کا تعارف بھی صحیح سے نہیں کرایا، تو جب میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں اس کا حق کیسے پہچان سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر کا وہ کوڑا جس کا رخ بچے کی طرف تھا، تو حضرت عمر نے باپ کی پٹائی کرنا شروع کر دی، یہ کہہ کر کہ تو نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا اور بچوں سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو پہلے تو ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی اولادوں کا حق ادا کریں، اپنی اولادوں کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ باپ کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی ماں دے، ماں کے ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا باپ دے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، اسی میں سب سے بڑی کمی ہے، بچے بچیاں بڑی ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیسے باپ کا انتخاب کرنا ہے، باپوں کو نہیں پتہ ہم نے اپنی بچوں کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ ہر کوئی اپنے چکروں میں پڑھ کر اچھی ماں ہے یا نہیں ہے، اچھا باپ ہے یا نہیں ہے، ہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ پہلا حق ہے اولاد کا، یہ اولاد کا کہ اچھی ماں دی جائے، اچھا باپ دیا جائے۔ نمبر 2، اس کا اچھا نام رکھا جائے، نام کا انتخاب کیا جائے۔ آج کل پتہ نہیں کیا روایت چل پڑی، کیا ریت چل پڑی، ہر کوئی کہتا ہے جی ہمیں وہ نام بتائیں جو کسی کا نہ ہو، یونیک نام، منفرد نام۔ ہندوؤں کے نام لوگ رکھتے ہیں، اداکاراؤں فنکاراؤں کے نام پہ لوگ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہمیں نام بھیجتے ہیں جی کہ یہ ٹھیک رہے گا، جو کبھی ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنے، ڈکشنری میں بھی نہیں ہوتے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی کا فون ہے، مفتی صاحب کوئی ایسا نام بتائیں جو قرآن کریم میں ہو اور کسی نے نہ رکھا ہو، منفرد نام ہو۔ میں نے کہا بھائی پھر فرعون رکھ لو، ایک فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں آیا، تمہارا بیٹا ہو جائے گا، یہ نام بھی کسی نے نہیں رکھا۔ اس کے بعد تو ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا بھائی ہنس کیوں رہے ہو، اللہ کے بندے، یہ کوئی بات ہے کہ قرآنی نام بھی اور کسی نے نہ رکھا ہو؟ تو قرآنی نام تو سارے ہی رکھتے ہیں، تو رکھنے میں کیا حرج ہے؟ پتہ نہیں کیا ٹرینڈ چل پڑا کہ ایسا نام ہو جو پہلے کسی کا نہ ہو۔ تو بے شمار صحابہ کے نام ہیں، ہزاروں صحابہ کے نام اسد الغابہ کے اندر محفوظ ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، کنیت کے نام پہ ہیں، تو ان کے ہم نام رکھیں۔ بچیوں کے بے شمار صحابیات کے، ہزاروں صحابیات کے نام وہ ہماری سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، ان کے نام پہ رکھیں۔ بدری صحابہ کے نام پہ نام رکھیں،
بدری صحابہ کے نام پہ نام رکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی، ان کے ہاتھ پہ 1400 تھے، ان کے ہاتھ پہ ان کے نام پر اپنا نام رکھیں، بے شمار نام ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، صحابی اور صحابیہ کا نام رکھنے میں مطلب نہیں پوچھنا چاہیے، وہ نام ہی اپنے برکت کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو وہ نام پکارا ہے، یا آپ علیہ السلام کے سامنے وہ نام لیا گیا ہے، یا آپ علیہ السلام کے سامنے اس نام کو لے کے کسی کو پکارا گیا ہے، بس اس نام کی برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام لیا ہے، یا آپ کے سامنے پکارا گیا، یا کسی نے آپ کو اس نام کے بارے میں بتایا اور آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اس نام کے بابرکت ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ ایک موٹا سا ضابطہ ذہن میں رکھیں، صحابی اور صحابیہ کے نام کا مطلب اگرچہ وہ اچھا نہ ہو، ہمارے حساب سے ٹھیک نہ ہو، لیکن وہ نام ہی اس کے بابرکت ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ صحابی کا نام ہے، صحابیہ کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام کی تائید حاصل ہے۔ جب رسول اللہ نے نہیں بدلا اور اللہ کے نبی نے پسند فرمایا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اندر انکار کرنے کی، یا اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کرنے کی کہ اس نام کا مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے موٹا سا ضابطہ بتا دیا، اللہ کے نام ہو گئے، انبیاء کے نام ہو گئے، اسی طریقے سے یہ جو صحابہ اور صحابیات کے نام ہو گئے، تو صحابہ اور صحابیات کے نام کا تو مطلب نہیں دیکھنا چاہیے، وہ بغیر مطلب ہی اگر ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے اور بچوں کا نام اس نام پہ رکھ لینا چاہیے۔ ہاں، فرشتوں کے نام پر نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے مجھے کسی نے میسیج کیا کہ ہم بچے کا نام وہ میکائیل رکھنا چاہ رہے ہیں، میکائیل، تو فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وجہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سمو باسماء الانبیاء ولا تسمو باسماء الملائکہ، انبیاء کے نام پہ نام رکھو، فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام نہ رکھو۔ تو فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو موٹا سا ضابطہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام کا مطلب پتہ کر لینا اور بات ہے، کر لیا کریں، لیکن اگر مطلب اچھا نہ ہو، جیسے جمیل ہے، یہ صحابیہ کی کنیت تھی لیکن مطلب اچھا نہیں، مطلب لومڑی ہے، اور کئی صحابہ کے نام ان کے مطلب جانوروں کے نام والے مطلب ہیں، اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں کنیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام لیا ہے، اور جناب حضور کو پسند نہیں آتا تھا، حضور بدل دیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کا نام برہ تھا، برہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی، نیکی، میں نیکی ہوں۔ حضور نے کہا برہ کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے نام بدل دیا کہ نیکی کا دعویٰ اور تقوی کا دعویٰ تو ایک اللہ کی ذات کو جچتا ہے، اللہ ہی بر التواب ہیں، اللہ ہی نیکیوں کو قبول کرنے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے نام بدل دیا۔ تو جس نام کو بدلنا ہوتا تھا آپ علیہ السلام بدل دیا کرتے تھے، نہیں بدلنا ہوتا تھا تو یہ سند ہے کہ یہ صحابی کا نام اچھا ہے، صحابیہ کا نام اچھا ہے، اب اس نام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، باقی جو نام ہیں آج کل ہم ترکی کے نام رکھتے ہیں، اور اردو کے نام بہت سارے اب رائج ہو چکے ہیں، اور اردو کے نام وہ لیے گئے ہیں سنسکرت زبان سے، اردو کے نام لیے گئے ہیں وہ عربی زبان سے، اردو کے نام لیے گئے ہیں ہندی زبان سے، تو ان ناموں کے ہمیں معانی معلوم کروا لینے چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ انہوں نے نام ڈالا انگلش والا اور جناب اس نے مطلب بتا دیا، حالانکہ اردو کے جو نام ہیں کئی مطلب وہ غلط ہوتے ہیں، کئی مطلب درست نہیں ہوتے۔ تو ہمیں تو اگر کسی نام کا مطلب معلوم کرنا ہے، اس زبان کی جو لغت ہے وہاں سے مطلب معلوم کیا جائے گا، وہاں سے مطلب معلوم کیا جائے گا۔ جیسے لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان، اب ایمان جو ہے یہ نام نہیں ہے، ایمان تو ایک کیفیت ہے، ایمان تو اس وجہ سے یہ نام رکھنا اچھا نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں ایمان آ گیا، ایمان چلی گئی، اب ایمان تو نہیں جاتا ہے، ایمان تو
بڑھتا ہی ہے، ایمان تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اچھا شگون نہیں ہوتا، اچھا شگون نہیں ہوتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ناموں سے شگون بھی لیا کرتے تھے، اکثر ناموں سے شگون لیا کرتے تھے۔ تو اب جیسے ایک موقع کے اوپر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، صلح نہیں ہو پا رہی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، تو حضرت سہل تشریف لائیں۔ سہل کا نام ہی سہولت پیدا کرنے والا ہے، سہل کا نام ہی آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب وہ آئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اب اللہ سہولت پیدا کر دیں گے، اب اللہ آسانی پیدا کر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو ناموں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام شگون لیا کرتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ یا تو ورب ہوتے ہیں، ورب ہوتے ہیں، ہم ان کو ناؤن بنا کے نام رکھ لیتے ہیں، تو ورب جو ہیں ان کے مطلب اچھے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو کیفیات ہوتی ہیں، کیفیات بھی نام کے طور پہ نہیں رکھی جاتی ہیں۔ تو گزارش کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا نام صحیح رکھا جائے، انتخاب کر کے رکھا جائے، انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، صحابیات کے نام پہ، انبیاء کی بیویوں کے نام پہ، اور بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں پر بچوں کے مطلب رکھنے چاہیے۔ اس میں اردو ڈکشنری یا انگلش لکھ کے گوگل پہ کبھی بھی سرچ نہ کیا کرے کہ عام طور پر وہ مطلب غلط ہوتے ہیں۔ ہاں عربی میں سرچ کرنا ہو تو کر لیا کریں کہ مطلب تو انسان عربی زبان سے ہی معلوم کر سکتا ہے یا عربی ہی سے پتہ چلیں گے۔ تو یہ ایک چیز کا خیال رکھیں۔ تو حضرت عمر جو کوڑے لگا رہے ہیں، کوڑے لگا رہے ہیں، اور حضرت عمر نے جو کوڑے کا رخ پہلے بچے کی طرف تھا باپ کی طرف کر دیا، اور فرمایا کہ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کو اچھی ماں اور اچھا باپ دیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اولاد کا اچھے سے نام رکھا جائے، اور نمبر 3 حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کو شروع ہی میں قرآن و حدیث کا علم سکھایا جائے۔ یہ حق ہم میں سے اکثر ادا نہیں کرتے۔ ہم بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، نہیں سکھاتے تو اللہ کا تعارف نہیں سکھاتے، نہیں سکھاتے تو اللہ کی ذات کا پتہ نہیں بتاتے، نہیں بتاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت دلوں میں نہیں بٹھاتے، نہیں سکھاتے تو بچوں کو حلال حرام کا، پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ ہوتا۔ بچے یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ بچپن میں بچوں کو بتانے کے کام ہیں، بچپن میں بچوں کو بتانے کی چیزیں۔ تو جب ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے تو اولاد ماں باپ کا حق کیسے ادا کرے گی؟ وہ بھی پھر ویسے سے رہے گی، وہ بھی پھر وہی کام کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے، یہ شعیفات میں ایک بچے نے پڑھا اور بہت اچھا پڑھا۔ پڑھنے کے بعد وہ بچہ امریکہ گیا، وہاں جا کے اس نے MBA کیا، اپنا بزنس سٹارٹ کیا، بزنس اس کا دوڑ پڑا۔ اتفاق سے اس بچے کو جوانی ہی میں بلڈ کینسر ہو گیا، پاکستان واپس آیا، اس کا باپ اپنے بچے کو لے کے پھرا، ساری دنیا میں علاج کروایا، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہونے پا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا بس اس کے آخری دن ہیں، آپ اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کر لیں، یہ آخری سٹیج پہ ہے، نہیں بچے گا۔ اب باپ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن کیا بیٹھا، میرے بیٹے تو نے ہماری دنیا برباد کر دی، میرے بیٹے تو نے ہماری دنیا برباد کر دی۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، کہا ابا جان وہ کیسے، وہ کیسے؟ باپ نے کہا بیٹا تجھے بلڈ کینسر ہو گیا، تیرے علاج پہ میں ساری دنیا پھرا ہوں، تیرے علاج پہ میں نے اپنا بھی سارا پیسہ لگا دیا، تیرا بھی سارا پیسہ لگا دیا، اور مستقبل میں جو پیسہ مجھے ملنے کی امید تھی میں نے لوگوں سے لے کے وہ بھی لگا دیا، لیکن تو نہیں بچا، تو نہیں بچنے پا رہا، تو نے ہماری دنیا برباد کر دی۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں نے تو آپ کی دنیا برباد کی ہے، پر آپ نے میری آخرت برباد کر دی، آپ نے میری آخرت برباد کی ہے۔ کہ وہ کیسے، وہ کیسے؟ اب بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے بچپن میں مجھے اسکول میں داخل کروا دیا،
آپ نے مجھے اللہ کا تعارف نہیں کروایا، آپ نے مجھے رسول اللہ کا تعارف نہیں کروایا، آپ نے مجھے بچپن میں داخل کروا کے ایک ہی بات بتائی، بیٹا ٹاپ کرنا ہے، گریڈ 1 پہ آنا ہے، میرا نام عزت سے بلند کروانا ہے۔ میں کولو کے بیل کی طرح دن رات محنت کر کے ہمیشہ ٹاپ پہ آیا کرتا تھا، آپ کے نام کے میں نے بینر لگوائے، میں امریکہ گیا، وہاں بھی میں نے آپ کے نام کو عزت دلوائی ہے، ہر جگہ آپ کے نام کے جھنڈے میں نے گڑوائے ہیں، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ایک جہان اور بھی ہے، وہاں یہ دنیا کا سکہ کام نہیں آتا ہے، وہاں تو اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اللہ نبی کی فرما برداری، اطاعت اور خلق خدا سے محبت کرنا، اللہ کے بندوں کے کام آنا، یہ چیزیں کام آتی ہے۔ اب میں اس جہان کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس وہاں چلانے کے لیے کرنسی کوئی نہیں ہے، وہاں چلانے کے لیے سکہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس نیکیاں کوئی نہیں ہے، تو میں نے تو آپ کی دنیا برباد کی تھی، پر آپ نے میری آخرت برباد کر دی۔ تو دیکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے بچوں کی دنیا بناتے بناتے کہیں ان کی آخرت تو داؤں پہ نہیں لگا رہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا تو یاد رکھیں، یہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے، اپنے مقدمات پیش کرو گے، اولادیں ماں باپ کے خلاف مقدمے دائر کروائیں گی کہ اللہ یہ میرے ماں باپ تھے، انہوں نے صحیح سے میرا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے میری تربیت نہیں کی، انہوں نے مجھے آپ کا تعارف نہیں کروایا، انہوں نے مجھے آپ کے نبی کے بارے میں نہیں بتایا، انہوں نے مجھے جنت کے فضائل کے بارے میں نہیں بتایا، انہوں نے مجھے جہنم سے نہیں ڈرایا تھا، یا اللہ میں ان کے خلاف تیرے دربار میں مقدمہ دائر کرواتا ہوں۔ بچے بھی نہیں چھوڑیں گے ماں باپ کو، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے خلاف مقدمے دائر کروائیں گے، یا اللہ ان اولاد کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، پروان چڑھایا، یا اللہ ہم نے ان کے سارے حقوق ادا کیے تھے، لیکن جب ہم پہ بڑھاپا آیا یہ ہمیں چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، انہوں نے ہم سے نظریں پھیر لی، یہ ہماری خدمت سے بھاگنے لگے، یا اللہ ہم اب تیرے دربار میں ان کی شکایتیں کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی اولاد کے خلاف مقدمے دائر کروائیں گے۔ سب سے قریبی رشتہ میں نے عرض کیا وہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، تو عورتیں سب سے پہلا مقدمہ ہی عورتیں اپنے خاوندوں کے خلاف درج کروائیں گی، اور خاوند اپنی بیویوں کے خلاف درج کروائیں گے۔ تو یہ جو چوکی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، یہ جو دوسری چوکی میں نے عرض کیا جو حقوق العباد والی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ ایک پیسہ جو دنیا میں جس کسی کا کھایا تھا، ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، ایک پیسے کے بدلے میں۔ وہ پیسہ قرض لے کر دینے کی نیت نہیں کہ کھا گئے، وہ پیسہ میراث کا کھا گئے، وہ پیسہ جھوٹ بول کر دبا گئے، وہ پیسہ بھائی اپنی بہنوں کا کھا گئے، وہ پیسہ بڑے بھائی جب میراث تقسیم ہو رہی تھی چھوٹے بھائی بہت چھوٹے تھے ان کا پیسہ دبا گئے، تو ایک ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ 2 کٹہرے لگیں گے، ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ۔ اب وہاں یہ جو فریق تھا جس کا پیسہ دبا لیا گیا، ظلم زیادتی کی گئی، اس کا حق دبایا گیا، دنیا میں بے عزت کیا گیا، ذلیل و رسوا کیا گیا، یہ کہے گا یا اللہ حق دلوائیں۔ اب حق کیسے دلوایا جائے گا؟ اب اس آدمی کی جو نیکیاں ہیں اس کو دی جائیں گی۔ ایک پیسہ جو اس کا کھایا تھا یہ مظلوم تھا دنیا میں، لیکن تھا گنہگار، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ کبھی زکوٰۃ حج دیا، یہ گناہوں کا ٹوکرا لے کر اپنے کاندھے پر آیا ہوا ہے، لیکن تھا مظلوم، تھا مظلوم۔ اور یہ جو ظالم ہے یہ تھا نیکوکار، یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہوا ہے۔ اب اس نے مقدمہ دائر کروا دیا، اب یہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے، ساری نیکیاں دے جا رہا ہے، نیکیاں دیے جا رہا ہے۔ ایک پیسے کے بدلے میں 700 نمازیں، ایک گالی کے بدلے میں حج چلا گیا، ایک جو تہمت لگائی تھی اس کے روزے اس کے پاس آ گئے، اور جناب اور جو یہ ظلم زیادتی کرتا تھا اس کی زکاتیں اس کے پاس آ گئیں، ساری نیکیاں اس کے پاس آ گئیں۔ یہ کہہ گئی اللہ ابھی تو میرا اور حق بھی باقی ہے،
تو اب اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہیں، تو اس کے جو گناہ تھے، اس کی بے نمازیاں، بے روزے گاریاں، اس کے گالم گلوچ سارے لے کے اس نیکوکار کے کاندھے پر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے اصل دیوالیہ، یہ ہے اصل مفلسی پن، کہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا یہ گناہوں کا ٹوکر لے کے جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ آدمی جو گناہ لے کر آیا تھا لیکن تھا مظلوم، یہ اپنے ظالم کی ساری نیکیاں لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے اصل افلاس اور دیوالیہ۔ اللہ ہم سب کس سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیں ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں، بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں ہم، بہت زیادہ اس کے اندر کمیاں ہیں۔ آپ اپنے نبی کی سیرت تو ہم پڑھیں، میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے موقع پر ابو سفیان اور سارے مشرکین مکہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، 72 صحابہ کو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ اب یہ جب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تحت مسلط کر دیا۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دشمنوں کو مرتے ہوئے کہتے ہیں مر جائیں تو اچھا، جان چھوٹے گی، جان چھوٹے گی ہماری، نجات پا جائیں گے۔ لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشرکین ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ شکر ہے قحط اللہ نے نازل کر دیا، عذاب آ گیا، یہ مر جائیں گے۔ تو بہرحال یہ مقدم اللہ کے دربار میں دائر ہوگا تو یہ چوکی بڑی خطرناک ہے، اس چوکی سے گزرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ دوسری چوکی حقوق العباد کی ہے، جو اس چوکی سے گزرے گا آگے تیسری چوکی حقوق اللہ کی ہے۔ اس چوکی کی فکر کریں، اپنے اس چوکی سے گزرنے کے لیے اقدامات کریں، اپنے آپ کو سنبھال کر زندگی گزاریں کہ یہ چوکی بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ تو یہاں سے گزریں، اس سے گزرنے کے بعد میں نے عرض کیا جو تیسری چوکی ہے وہ ہے حقوق اللہ کی، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ اس چوکی پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا، اللہ کے معیار پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ یہاں انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے سب کو معاف فرما دیں گے۔ امید ہے جو حقوق العباد والی چوکی سے نکل گیا اللہ اپنے فضل سے سب کو معاف فرما دیں گے۔ اچھا جو مسلمان ہے نا، دوسری چوکی پر مسلمان پھنسے گا اور یہ ظالم اگر جہنم میں چلا گیا، گنہگار ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی پناہ کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بس جہنم کے اندر ورک شاپ میں جائے گا، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی، اس کی تھوڑی سی پالش کی جائے گی۔ پالش کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا نا دنیا میں جیسے ورک شاپ کے اوپر ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، یا جیسے اللہ حفاظت فرمائے وہ تھانے میں تھوڑی سی اس کی وہ پالش کر کے مجرم کو بھیج دیا جاتا ہے، تو ایسے جو ہے وہ مجرموں کے ساتھ کیا جائے گا، ان کو پاک صاف کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو مسلمان تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ جہنم سے نکل ہی آئے گا۔ مسئلہ کافروں کا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو تیسری چوکی حقوق اللہ کی ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، باقی چیزوں کا حساب بعد میں لیا جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز اچھی نکل آئے گی اللہ اس کے باقی کام بھی اچھے کروا دے گا، اور جس کی نماز کے اندر فرق آ گیا اس کی باقی کام بھی اڑ جائیں گے۔ تو اپنی نماز بھی اچھی کریں، نماز کے اندر بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، تو حقوق اللہ کے اندر نمازوں کو درست کرنے کی فکر کے اندر لگ جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم چیز تھی جو اس پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، وہ میں نے ذکر کر دیا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زمر کے شروع میں 24ویں پارے میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ جب انسان سوتا ہے تو سونے کے وقت اللہ انسان کو مار دیتا ہے، سونے کے وقت اللہ انسان کو مار دیتا ہے، اور انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کا جو تعلق ہوتا ہے، روح کا تعلق وہ اس کے جسم سے کٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں روح کا تعلق اگر انسان کے جسم سے ظاہر بھی کٹ جائے اور باطنی طور پہ بھی کٹ جائے تو اسی کا نام موت ہے۔
اور اگر روح کا تعلق ظاہری طور پہ تو کٹ جائے لیکن باطنی طور پہ نہ کٹے، بلکہ روح انسان کی پرواز کرنے کے بعد وہ آسمانوں کی سیریں کرتی رہے اور کبھی عرش معلی پر جا کر سجدہ کرے، روح کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ پرواز کرتی رہتی ہے، اور یہی روح انسان کو خواب دکھاتی ہے۔ اچھے برے خواب جو ہے وہ انسان کی روح جن جن جگہوں پہ جاتی ہے اور جیسی جیسی پروازیں کرتی ہے ویسے ویسے سے انسان کو خواب آتے ہیں۔ تو اگر تو انسان کی روح کا تعلق ظاہر بھی کٹ جائے باطن بھی کٹ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ظاہری طور پہ تو کٹ جائے باطنی طور پہ نہ کٹے تو اسے نیند کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سلانے کا اللہ نے کیا بندوبست کیا کہ اس کی روح کا ظاہری طور پہ تعلق کاٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر روح انسان کی ہر وقت جسم میں رہے تو انسان سو نہ سکے، اور اگر انسان سو نہ سکے نیند نہ آئے انسان کو تو انسان بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، پریشان رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکون پہنچانے کے لیے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں۔ اور کیا ہمیں دعا سکھا اللہ کے نبی نے؟ جب ہم سونے لگتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے نام کے اوپر وہ مرنے لگا ہوں اور تیرا نام لے کے زندہ ہوں گا۔ تو اللہ کے نام پر ہم نیند میں جاتے ہیں، اور جب سو کر اٹھتے ہیں کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ یعنی یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند موت کے مشابہ ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس موقع پر یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اس وجہ سے اس موقع پر ہمیں اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے۔ آگے اس صورت میں ایک یہ دعا ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض، یہ بڑی خوبصورت ایک دعا ہے یہ، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ 46 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی۔ اے نبی جی کہہ دیجئے اللہ تو وہ ہے جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، جن میں وہ جھگڑتے تھے، فیصلہ تو کرے گا۔ یہ جو دعا ہے یہ دعا صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رات کو تہجد کو کس چیز سے شروع فرمایا کرتے تھے؟ تہجد میں کیا چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے؟ کیا چیز پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا تھی، یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اس دعا کے واسطے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ پڑھ لے دعا تو بڑی ایک اہم بات ہے، اس دعا کو جو تہجد کے جو عادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا تہجد کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے آخر میں دو گروہوں کو ذکر فرما رہے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کہ ہانکے جائیں گے
قیامت کے دن جو گنہگاروں کو ہنکایا جائے گا، جیسے جانوروں کو ان کے باڑے کی طرف ہنکایا جاتا ہے، یہ فرشتے اپنے کوڑے لے کے لاٹھیاں برسائیں گے اور جہنمیوں کو ہانکیں گے۔ انہیں کہا جائے گا چلو جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤہا، جب وہ جہنم پر آئیں گے تو فوراً دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، تو جہنم کا داروغہ کہے گا الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے انبیاء نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس علماء نہیں آئے تھے بتانے والے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ تعالیٰ کے احکام تمہیں سنایا کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا بھی کرتے تھے۔ قالوا بلا، کہیں گے ہاں ہمیں انبیاء نے بھی ڈرایا، ہمیں قرآن نے بھی ڈرایا تھا، ہمیں علماء نے بھی بتایا تھا، لیکن ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ چکا تھا، ہمیں برے لوگوں کی صحبت میسر آ گئی تھی، ہمیں برے لوگ مل چکے تھے، ہم دنیا میں اندھے ہو چکے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، آج افسوس کا کیا فائدہ، آج شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ، آج تو تمہیں جہنم مل چکی ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، چلو اب جہنم کے دروازے سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ بڑی بری جگہ ہے، یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری جگہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنمی کی جو کھال ہے، جہنمی کی جو کھال ہے 40 ہاتھ موٹی کر دی جائے گی، 40 ہاتھ موٹی اس کی کھال کر دی جائے گی۔ اب ہمارے جسموں پر جو کھال ہے وہ ملی میٹرز کے سینٹی میٹرز میں ہے، بہت زیادہ حساس، اور اللہ حفاظت فرمائے یہ اکثروں کا تجربہ ہوگا جب انسان کو آگ لگتی ہے نا، یا خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انسان کے جسم پر کوئی کیڑا کاٹ جاتا ہے تو جب تک آگ کا اثر کھال تک رہتا ہے، یا اس کی موٹی سی مثال انجیکشن جب لگتا ہے، انجیکشن جب کھال میں لگتا ہے تو ہم چیخ مارتے ہیں، کیوں؟ کھال ہماری ایک قسم کی زندہ، اس میں ٹیشوز ہیں، اس میں مسامات ہیں، ان میں حیات ہے۔ جب کوئی ہماری سرنج آگ یا کسی وہ حشرات الارض کا ڈنگ، یہاں تک کہ مچھر کی جب کاٹ ہوتی ہے تو جب تک وہ کھال میں محسوس ہوتی رہتی ہے انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ کھال سے گزر کر آگے گوشت میں انجیکشن جاتا ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ۔ تو اب اگر جہنم کے اندر بھی کھال باریک سی ہوتی تو وہ تو لمحہ بھر میں جل جاتی، تکلیف کم ہو جاتی، لیکن اللہ جہنمیوں سے کہیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سوائے تکلیف کے تمہیں یہاں کوئی چیز زیادہ نہیں کی جائے گی، چکھو جہنم کا عذاب چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے انسان کی کھال وہ 40 ہاتھ موٹی کر دے گا، تاکہ اس کو جب بچھو کاٹیں تو اس کو تکلیف زیادہ ہو، اس کو جب سانپ ڈسیں تو تکلیف زیادہ ہو، جب آگ جلائے تو تکلیف زیادہ ہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جب انسان کی کھال جل جائے گی اللہ دوبارہ کھال چڑھا دیں گے، وقال لجلودہم، کھالوں سے کہا جائے گا دوبارہ چڑھ جاؤ اور اس کو زیادہ تکلیف پہنچاؤ۔ جب جب کھال جلے گی اور گوشت تک پہنچ جائے گی اللہ دوبارہ کھال کو پیدا کر دیں گے، دوبارہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ انسان کا جو ایک ایک دانت ہے، ایک ایک دانت یہ احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا تاکہ تکلیف زیادہ ہو۔ اور انسان کا جو جسم جہنمی کا جسم ہوگا وہ 500 کلومیٹر لمبا چوڑا کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جہنمی چوکڑی مارے گا تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان تک کی ساری مسافت کو پاٹ جائے گا، اتنی جگہ گھیرے گا جتنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان ہے، اور یہ کتنی ہے؟ یہ 500 کلومیٹر کا لمبا سفر ہے۔ اللہ اتنا بڑا جسم جہنمی کا کر دیں گے، اتنا بڑا جسم جہنمی کا کر جائے گا۔
تو اس کی کھال کو موٹا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے آگ کی دیواریں بناؤ، اس کے لیے آگ کا سائبان کر دو۔ یہ جب اس کو بھوک لگے گی، جب آگ اس کو جلائے گی، اسے بھوک لگے گی، اسے پیاس لگے گی، جب بھوک لگے گی اسے جہنمی پھل کھلایا جائے گا، زمہریر کا پانی، اور اسے جہنمی پھل کھلا کے وہ پھل اس کے حلق میں پھنس جائے گا۔ یہ کہے گا پانی پانی، پانی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ اس کو پیپ پلاؤ، اس کو کھولتا ہوا خون پلاؤ، اسے جہنم والوں کی پیپ پلاؤ۔ جہنم والوں کی پیپ وہ جوش مارتے ہوئے پانی کی طرح پیالے میں لے کے جب پلائی جائے گی تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ اتنی بدبودار ہوگی اور اتنی وہ گرم ہوگی کہ جب اپنے منہ کے قریب لے کے جائے گا انسان کا سارا نیچے والا ہونٹ پگھل کے نیچے آ جائے گا۔ جب اپنے منہ میں ڈالے گا تو سارے کا سارا انسان وہ ایک موم جیسے موم بتی پگھلتی ہے موم کی طرح پگھل جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندہ کر دیں گے، پھر اس کے ساتھ یہی سرکل شروع ہو جائے گا کہ اس کو بھوک لگے گی، آگ کے دیواروں میں، آگ کے بستر پر، آگ کے لپٹوں میں بھوک لگے گی، کھانے کو مانگے گا تو بدبودار اس کو جہنمی خوراکیں دی جائیں گی، پینے کو پانی مانگے گا تو اس کو جہنم والوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ وہ اتنا گرم کھولتا ہوا ہوگا کہ جب پیے گا تو انسان سارا پگھل کے زمین پر گر جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، اللہ دوبارہ زندہ کر کے سزا کو جاری فرما دیں گے۔ تو بڑے سخت قسم کے عذابات ہیں جہنم میں۔ پھر الگ الگ گناہ والوں کے الگ الگ ہیں، سود خوروں کے الگ ہیں، غیبت تہمت لگانے والوں کے الگ ہیں، چوروں کو الگ ہیں، بدکاروں کے الگ ہیں، تہمت لگانے والوں کے الگ ہیں، رشوت لینے دینے والوں کے الگ ہیں، ماں باپ کے نافرمان، پھر ہر قسم کے لوگوں کو الگ الگ قسم کا عذاب سنایا جائے گا۔ تو جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری آگے پیچھے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو جہنم کے عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جہنم والوں کو یہ کہا جائے گا، یہ ان کو سزا سنائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ اکبر! کیا جنت والوں کو پروٹوکول دیا جائے گا، کیسا اللہ ان کا استقبال کریں گے۔ جنت والوں کو جنت کی طرف بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جایا جائے گا، ریڈ کارپیٹڈ اور سرخ پھول بچھائے جائیں گے، کتاروں میں فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتے استقبال کریں گے، سلامیاں دے رہے ہوں گے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب جنتی جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے ان کے لیے گیٹ کھولے جائیں گے، فرشتے ہار لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اللہ خود بھی جنت والوں کو سلام کرے گا۔ جنتی جب اپنا یہ پروٹوکول دیکھیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، ہم جو چاہیں اس میں مرضی کرتے پھریں، واہ کیا مزے مزے کی نعمتیں ہیں۔ اللہ جنت والوں کو سلام کرے گا، اللہ جنت والوں کو سلام کرے گا۔ جنت والے دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے، اللہ ایک ایک غریب سے ملاقات کرے گا اور کہیں گے کہ دنیا میں میرے بندے میں نے تجھے اس لیے غریب نہیں بنایا تھا، اس لیے غربت نہیں دی تھی کہ میں تجھے پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے غربت دی تھی تاکہ تو غربت میں میرا قرب حاصل کرے، میرے قریب ہو جائے، میں تجھے جنت کی نعمتوں سے نوازنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے تجھے غریب بنایا تھا۔ آج کے دن کے لیے، آج کے دن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اس نے جو دنیا کے اندر قربانیاں کی ہوں گی، دنیا میں مجاہدے برداشت کیے ہوں گے، اللہ ہر جنتی کو اس کے حساب سے محلات دے گا، باغات دے گا، اور اس کو اس کے مرتبہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ بعض وہ ہوں گے، بعض جنتی جو جنہیں اپنے ہاتھوں سے جنت کا پانی لے لے کے پئیں گے، بعض وہ ہوں گے جو شراب اور دودھ اور شہد اپنے ہاتھوں سے لے لے کے پئیں گے، بعض وہ ہوں گے جنہیں خدام پلائیں گے، غلام پلائیں گے، جب ان کا دل چاہے گا تمنا کریں گے،
غلام خدام ان کی کنیزیں ان کو یہ پانی پلائیں گی، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں اللہ خود پانی پلائے گا، جنہیں اللہ اپنے دست اقدس سے پانی پلائیں گے، اللہ اپنے دست اقدس سے پانی پلائیں گے۔ بعض جنتی وہ ہوں گے جنہیں ایک ایک ماہ کے بعد اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ بعض وہ ہوں گے جنہیں ہر جمعرات کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں روزانہ اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، اور بعض ابو بکر صدیق جیسے وہ ہوں گے جنہیں صبح اور شام اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ یہ نعمتیں ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کی جھلک روایات میں آتا ہے انسان پر کروڑوں سال بیتے جائیں گے، اللہ کو جب انسان ایک دفعہ دیکھے گا نور مجسم، اللہ تو اللہ ہی ہیں، تو انسان ساری جنتوں کی لذتیں، ساری جنت کے مزے سب کچھ بھول جائے گا۔ تو کروڑوں سال کے بعد جب انسان دیکھے ہوئے پلک بھی نہیں جھپکائے گا، اللہ پردہ گرائے گا، اللہ کہے گا کہ اب جاؤ اپنی اپنی جنتوں میں، تمہارے گھر والے تمہیں یاد کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھر والوں کے پاس جائیں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ابھی ہم تیرے دیدار کو چند سیکنڈ تو گزرے ہیں، آپ نے پردے گرا دیے۔ اللہ کہیں گے چلو جاؤ، پھر دوبارہ جمعرات کو آنا، پھر شام کو آنا، یہ اللہ کہیں گے تو کروڑوں سال گزر جایا کریں گے، لیکن انسان اللہ کے دیدار اور زیارت سے تھکے گا کوئی نہیں، تھکے گا کوئی نہیں۔ یہ اللہ مزے کروائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے کانوں کو دنیا میں موسیقی سے حرام سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں تلاوت سنائے گا۔ داؤد علیہ السلام پہلے تلاوت سنائیں گے، زبور پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مزہ آیا؟ اس میں کئی لاکھوں کروڑوں سال گزر جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ بہت مزہ آیا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھی تمہیں سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے کہیں گے کہ میرے بندوں کو سورہ یاسین سنائیں۔ آپ علیہ السلام سورہ یاسین سنائیں گے، اس پہ کئی سالوں گزر جائیں گے، لیکن جنت والوں کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ جب آواز بند ہوگی تو اللہ کہیں گے اور اچھا سنائیں، اور اچھا سنائیں۔ تو جنت کے والے کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں خود سورہ رحمان سناتا ہوں۔ اللہ خود سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ من چاہے زندگی ہوگی، من موجی زندگی ہوگی، جو چاہیں گے پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ کا قد ہر جنتی کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کا صبر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو حضرت داؤد علیہ السلام جیسا لب و لہجہ، خوبصورت آواز عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اخلاق محمدی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتی کو ہر جمعرات کو بازار لگیں گے، وہاں پہ جنتی جو شکل اپنانا چاہیں گے اپنا لیں گے۔ یہ جو دنیا کے اندر میک اپ ہے نا، یہ اصل میں جنت میں جانے کے بعد جو وہاں پہ انسان اپنی شکلیں بدلے گا اس کا ایک نمونہ ہے، اس کا ایک نمونہ ہے کہ کیسے سے انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، اور اللہ جنت میں کیسے انسان کی حسرتوں کو پورا کرے گا۔ ایک کالے حبشی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشنما بنا دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی جب کالے رنگ کا مرد جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ 1000 سال کی مسافت سے اس کے چہرے کی نور جنت والوں کو اللہ دکھائے گا۔ 1000 سال کی مسافت سے اس کی چمک جنت والوں کو نظر آئے گی۔ تو انسان وہاں جا کے اپنی شکلیں بھی بدلوا سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی بدلوا سکے گا۔ ہر جمعرات کو بازار لگے گا، جیسا چاہے گا بدلوا لے، جیسا چاہے گا بدلوا لے۔ اور پھر انسان تمنا کرے گا کسی چیز کی کھانے کی۔ روایات میں آتا ہے پرندے اڑتے ہوئے جائیں گے تو جنتی جس پرندوں کو کھانے کی تمنا کرے گا کہ یہ روسٹ ہو کر آئے، اس پہ جناب جو ہے نا وہ کیچپ لگا ہو نہ لگا ہو، اس کو جو ہے وہ کس طرح سے روسٹ کیا جائے کس طرح سے نہ کیا جائے، 85 طریقے ہیں روسٹ کرنے کے، تو جو تمنا اس کی ہوگی تک وہ تشت کے اندر بھنا بنایا اس کے سامنے آ جائے گا۔
روایات میں آتا ہے کہ ہرن جو ہے وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی جا رہی ہوگی تو انسان کا دل چاہے گا کہ اس کو کھاؤں، تمنا کرے گا تو بھنی بھنائی اس کے سامنے آئے گی اور اللہ ہر بائٹ کے اوپر ذائقے کو بدل دیں گے۔ ایک دفعہ وہ ایک لقمہ نوالا لے گا، دوسرا نوالا اس سے زیادہ ذائقے دار ہوگا، تیسرا نوالا اس سے زیادہ ذائقے دار ہوگا۔ کھائے گا پیے گا، وہ انسان پانی مانگے گا، شراب مانگے گا، شہد پیش کیا جائے گا، دودھ پیش کیا جائے گا، جنت کی شراب پیش کی جائے گی، انسان کھائے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ اللہ ہضم کر دیں گے، سب کچھ فوراً ہاضمہ ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے اگر کسی کو جنت میں جانے کے بعد اولاد کی تمنا ہوگی، اللہ اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، سب کچھ آنن فانن ہوگا اور اللہ اس کی اولاد کو آنن فانن جوان کر دے گا، سب کچھ فوراً ہوگا۔ لیکن یہ کیفیات ہر کس دیکھیں نا، یہ کیفیات اللہ بھلا دے گا جنت میں جانے کے بعد۔ انسان کے اوپر جب خوشی آتی ہے، بہت خوشی کا کوئی موقع ہے، آپ دیکھیں غور کریں، جن لوگوں کی نا کوئی بڑی تقریب ہوتی ہو اور بہت بڑا مجمع ہو اور انہیں پہلا انعام دیا جا رہا ہو، یہ وہ موقع ہوتا ہے 5-7 منٹ کا جب اناؤنس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فلانے کی بیٹی فلانے نے ٹاپ کیا ہے، وہ اب ڈائس کے اوپر آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ یہ 2-4 منٹ وہ ہوتے ہیں کہ ان منٹوں میں انسان کو اس کیفیت کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی انعام ملنے والا ہے، اب میرے گھر والے دیکھیں گے، مجھے عزت دی جائے گی، انسان باقی ساری منفی غم اپنے بھول جاتا ہے۔ تو جنت میں تو چونکہ خوشی ہے، اسی وجہ سے اللہ انسان کی دنیا کی ساری منفی چیزیں غم بھلا دے گا، صرف خوشی اور نعمتیں وہاں پہ انسان کو محسوس ہوں گی۔ تو انسان وہاں پہ مزے کرے گا، تو من چاہی زندگی، روزانہ اللہ کا دیدار، انبیاء کی بیٹھکیں، مرد جو ہوں گے انہیں صحابہ اور انبیاء کی مجلسیں، عورتیں جو ہوں گی انہیں حضرت فاطمہ کی مجلسیں ملیں گی، انہیں حضرت عائشہ کی امہات المؤمنین کے اللہ مجلسیں عطا کرے گا، ان کے پاس جا کے وہ باتیں سنایا کریں گی، کیا مزے اللہ تعالیٰ وہاں پہ عطا کرے گا۔ لیکن ان مزوں کے حصول کے لیے ہمیں دنیا کے اندر قربانیاں دینی پڑیں گی، وہ ہمیشہ کی لذت مزے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ماؤں کے وہ بچے جو دنیا کے اندر فوت ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ وہ بچے حشر کے میدان میں ماں باپ کی سفارش کریں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ تو یا تو ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے یا ہمیں بھی جہنم کے اندر داخل فرما دے، لیکن وہ معصوم ہوں گے، اللہ ان کے لیے جنت لکھ چکے ہیں۔ اللہ ان معصوم بچوں کی سفارش قبول فرما کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، ماں باپ کو بھی۔ تو دنیا میں اگر کسی ماں کا وہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، روایات میں آتا ہے جس ماں کے 4 بچے فوت ہو گئے ہیں، کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، کہ اس نے دنیا میں یہ قربانیاں برداشت کر لی ہیں، دنیا میں ہی اذیتوں کو جھیل لیا ہے۔ تو بڑے ہر چیز پہ اللہ نے دنیا میں جو قربانی مصیبت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے، ایمان والوں کو دیا جائے گا۔ تو بہرحال دنیا میں ایمان والوں پر کوئی بھی غم، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اس کو وہ بیکار نہ سمجھے، اس پر صبر کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے اور امید رکھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت کے اندر کیا کیا عطا فرمائے گا، کیا کیا عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بات بڑھ گئی ہے، چیزیں زیادہ رہ گئی ہیں، آگے چل کر یہ جو سورہ مومن ہے، سورہ مومن، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک یہ جو آیات ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں حامیم سے الیہ المصیر تک پڑھ لے، وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ امام ترمذی نے بھی اس کو ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو شخص حامیم کی یہ آیتیں اور آیت الکرسی پہلی 3 آیتیں الیہ المصیر تک پڑھ لے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سارا دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔
حضرت محلب بن ابی صفرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم جہاد کے موقع پر جب تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے یہ آیت حامیم لا ینصرون پڑھ لو تو تمہارا دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا، تمہارا دشمن کامیاب نہیں۔ بہت سارے واقعات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور بھی جو ہیں وہ بہت سارے واقعات یہ حامیم کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے مفسرین نے ذکر کیے ہیں، تو حامیم کی آیات کو بھی ہمیں پڑھ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے حشر کے میدان میں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو مار دے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، 40 سال تک یہ آواز گونجے گی، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج میں تنہا میں بادشاہ جو کہ قاہر بھی ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ اللہ کہیں گے انا الملک انا الجبارون این پوچھیں گے کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے جبارین، این المتکبرون، کہاں ہے دنیا میں تکبر کرنے والے، ہے کوئی آج جو آ کر مجھے جواب دے؟ کوئی نہیں دے گا، تو اللہ خود کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں یہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو مجھے نہیں پکارتے تکبر کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو متکبر کہہ رہا ہے۔ اللہ سے نہ مانگنے والا متکبر ہے، اور اللہ اس تکبر کی سزا کیا دے گا؟ اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ تو سورہ مومن میں اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلے امتوں میں صرف انبیاء کو دعا کرنے کا حق تھا، انبیاء مانگا کرتے تھے، امت والوں کو دعا کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ امت محمدیہ کے ہر نیکوکار گنہگار کو بھی دعا کی اجازت دے دی، اور حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، اگر نہیں مانگو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، تکبر کی وجہ سے نہیں مانگ رہے میں تمہیں جہنم میں بھی داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، مانگنے کا حکم، دعا کا حکم دے رہے ہیں، اور نہ مانگنے والے کو متکبر کہا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی جیسے سر کے اندر مغز ہوتا ہے، انسان کے سر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغز، اس کی اہم ضرورت اور بنیادی چیز رکھی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دعا کو عبادت کا مغز بنایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے۔ مغز دیکھیں، ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، مغز کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان نے 10 نفلیں پڑھ لی اور ایک قرآن کریم مکمل کر لیا اور دعا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب اس نے مغز کو چھوڑ دیا، مغز کو چھوڑ دیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ مغز جو ہے یعنی دعا کا اہتمام کیا کریں۔ آپ چھوٹی عبادت کریں، بڑی عبادت کریں، جو بھی عبادت کرنی ہے دعا کا اہتمام ضرور کیا کریں، دعا کا اہتمام ضرور کیا کریں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند کرتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ سب سے بڑی عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انسان پر جب تنگی آئے، آزمائش آئے، کوئی سختی آ جائے، تو انسان کیا کرے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے اور خوشحالی اور فراخی کا انتظار کرے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔
جو اللہ کے سامنے اپنے مسائل ذکر نہیں کرتا، اللہ سے اپنی پریشانیاں ذکر نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں روتا، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اللہ اس کے اوپر غصے ہوتے ہیں۔ من لا یسأل یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر غصہ اور غضبناک ہوتے ہیں، غصہ اور غضبناک ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ کوئی دعا اس سے زیادہ اچھی نہیں ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، عافیت بھی مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، عافیت کا سوال کہ اللہ عافیت عطا فرما، امن عطا فرما، سکون و اطمینان عطا فرما، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے، وہ دعا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، انسان کی تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ تقدیر جو ہے دعاؤں کو بھی دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ انسان کے برے حالات چل رہے، خدا نخواستہ اللہ نے دعا میں وہ طاقت رکھی ہے کہ دعا کی طاقت سے اللہ اس کی تقدیر کو بھی بدل دیتے۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی، مسئلہ یہ ہے ہم 2-4 منٹ مانگ کے 10 منٹ مانگ کے بس ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دنوں میں عرفات کے میدان میں 6 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں امت کے لیے، اور ہم اپنی ذات کے لیے بھی 6 منٹ نہیں مانگتے۔ تو دعا تو ایسی ہو کہ انسان تھک جائے، انسان کی بس ہو جائے، پھر دیکھیں اللہ دعاؤں میں کیسے رنگ لے کر آتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں، دعا مانگنے کا انداز اپنائیں کہ اللہ سے مانگیں، تھک جائیں، اور جب لگنے لگے کہ ہاں اب میں اتنا تھک گیا ہوں اللہ ضرور قبول فرما لے گا، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اللہ ضرور عطا کریں گے۔ تو دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری ضرور پوری کروں گا۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں پوری کروں گا۔ ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے انسان جو مانگتا ہے وہ ملتا نہیں ہے اس کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ حضور نے فرمایا انسان اور مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطہ کہ اس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی گئی ہو۔ اور قبول فرمانے کی 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ انسان کی دعا کے قبول ہونے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو اس نے مانگا ہے وہی مل جائے، انسان جو مانگتا ہے بس اوقات وہ مل جاتا ہے یا مل جائے، اگر اللہ اس کے لیے بہتر سمجھتے ہیں جو مانگ اللہ وہی دے دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے میں اس کو آخرت کا کوئی اجر دے دیا جاتا ہے، کہ جو مانگا ہے اللہ وہ نہیں دے رہے بلکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز رکھ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے جب انسان اپنی دعاؤں کو دیکھے گا کہ آخرت میں مجھے کیا کیا ملا ہے، چھوٹی چھوٹی دعا کے بدلے میں اللہ کتنا نواز رہے ہیں، تو جنتی تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش کہ دنیا کے اندر مجھے کسی دعا کا بدلہ نہ ملتا کہ آج اللہ ہمیں اتنا عطا فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری کہ جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، نمبر 2 جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے مقدر میں جو مصیبت لکھی ہوتی ہے دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ کتنا فائدے کا سودا ہے۔ تو جن کو دعاؤں کی عادت ہوتی ہے دعاؤں کی برکت سے یا تو اللہ وہ پوری کر رہا ہے، نہیں پوری کر رہا ہے تو 2 آپشن ہیں،
یا تو اللہ اس کو ذخیرہ آخرت کر رہا ہے، آخرت میں جمع ہو رہی ہے، اللہ سب عطا کر دے گا، یا کیا ہو رہا ہے اللہ اس دعاؤں کی برکت سے اس کی مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، بلاؤں کو ٹالتے رہتے ہیں۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا، کتنا فائدے کا سودا ہے کہ ہمیں جو اللہ معاف فرمائے، مقدر میں لکھی مصیبتیں، آزمائشیں یا آفتیں آنی تھی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے ان کو ٹال رہا ہے، دور کر رہا ہے، آزمائشوں سے بچا رہا ہے، آزمائشوں سے بچا رہا ہے۔ تو کتنی برکتیں دعاؤں کی۔ تو دعاؤں کی عادت اہتمام، روزانہ آدھا گھنٹہ کم از کم ہم دعا کا اہتمام کرنا، کم از کم آدھا گھنٹہ۔ اور قبول دعا کی پھر کچھ شرائط ہیں۔ بس ایک چیز ہے جو انسان کو دعا میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اس سے پرہیز کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت لمبا سفر کر کر بیت اللہ تک پہنچتا ہے، بیت اللہ کے پردے کے ساتھ چمٹ کے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، یا رب یا رب، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے جواب آتا، انا یستجاب لک، میں تیری پکار کو کیوں سنوں، کیوں میں تیری دعا کو سنوں، کیوں میں تیری پکار کا جواب دوں۔ آگے پھر اللہ کہتے ہیں ماکلو کا حرام، مشربو کا حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا لباس بھی حرام کا، غذی بالحرام، تجھے حرام کی غذا تیرے پیٹ میں پہنچا دی گئی، جا میں تیری دعا نہیں سنتا۔ تو حرام کھانے والے کی دعاؤں کے لیے یہ حرام لقمے میں رکاوٹ ہیں، باقی انسان کی دعا میں عرش تک پہنچنے تک کوئی چیز رکاوٹ نہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ تو حرام سے بچیں، حرام غذا، حرام لباس، حرام کھانے پینے، اس سے بچ جائیں۔ باقی چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، تو انسان کے وہ گناہ دعا کو آسمان تک پہنچنے میں رکاوٹ تو نہیں بنتے نا، لیکن یہ حرام رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عبادت بھی کی، دعا بھی مانگی، قبول نہیں ہو رہی، کیا چیز نہیں قبول ہونے دے رہی؟ انسان کی یہ حرام خوری، حرام لباس، حرام پینا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو دعا کے اندر جو ہے وہ یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اور دعا دیکھیں، دعا جو ہے الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا جو ہے وہ یہ حیت، ہم ہاتھ اٹھا کے مانگے، ہاتھ گرا کے مانگے، یہ بغلوں سے اونچا کریں نیچا کریں، ہاتھوں کو ہاتھوں میں ڈال کے آپس میں، یہ ان چیزوں، یہ تو اس کے آداب ہیں۔ اصل جو دعا ہے وہ کیفیت کا نام ہے، کیفیت کا۔ دعا کے لیے اپنی کیفیت کو باقی رکھیں، اپنی کیفیت کو بنائیں، کیفیت کو۔ تو اصل کیفیت ہے، اور کیفیت انسان کی کیا ہے کہ انسان کے دل کی تار، انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ بازار میں چلتے چلتے ہو جائے وہاں مانگ لے، وہ کھانا کھاتے کھاتے ہو جائے وہاں دعا کر لے، وہ نماز کے درمیان ہو جائے وہاں دل دل میں اللہ سے مانگ لے، وہ نماز کے بعد ہو جائے وہاں مانگ لے، وہ رات کو سوتے سوتے انسان کو کوئی خواب آیا اس کے بعد ہو جائے وہاں مانگ لے، وہ انسان کو رات میں ڈر محسوس ہوا آنکھ کھل گئی تب مانگ لے، وہ انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، وہ آزمائش انسان کے اوپر ہے، کہیں بیٹھے بیٹھے مرضی مانگ لے، کیفیت وہ دعا سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ تو دعا تو اصل میں انسان کی فیلنگز کا نام ہے، احساسات کا نام ہے، کیفیات کا نام ہے۔ تو اپنی کیفیت میں اللہ سے مانگے، اللہ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، پھر سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ وہ کچھ چیزیں ذکر کر رہے ہیں اس کی آیتوں کے بارے میں، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ یہود نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کے دن پیدا کیا، اتوار اور پیر کے دن، 2 دن لگے زمین کو پیدا کرنے میں، اور پہاڑ اور اس میں جو کچھ معدنیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا کیا، اور درخت اور پانی کے چشمے اور شہر اور عمارتیں ویرانیاں جو تھے یہ بدھ کے دن پیدا کیے۔ یہ 4 دن ہو گئے، اور پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ستارے، سورج اور چاند، یہ سارے چیزوں کو پیدا کیا اور ان کے ذمے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق اکٹھے بھی پیدا کر سکتے تھے، یکدم اللہ پیدا کر سکتا تھا، اکٹھے کیوں پیدا نہیں کیا؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا میں کوئی کام بھی آنن فانن نہیں ہوتا۔ بچہ چاہے میں جلدی جوان ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا، وقت پر ہوگا۔ جوان چاہے میں جلدی بوڑھا بن کے بزرگ بن جاؤں، نہیں ہو سکتا، اپنے وقت پہ ہوگا۔ انسان چاہے میں جلدی کامیاب ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا، اپنے وقت پہ ہوگا، اس کے لیے محنت کے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا۔ انسان چاہے میں جلدی مالدار بن جاؤں، ترقیاں کر لوں، نہیں ہو سکتا، وقت پر ہوگا، اس کے لیے محنت کے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے کہ انسان کی ترقیوں میں، کامیابیوں میں تدریج ہے، آنن فانن کوئی کام نہیں ہوتا، سٹیپ بائی سٹیپ چل کر کام ہوں گے۔ انسان کو ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے انسان کامیاب ہوگا۔ اور پھر حامیم سجدہ میں ہی اللہ تعالیٰ یہ آخری آیات میں جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، تو جنت کے متعلق کچھ چیزیں میں نے آپ سے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہمیں انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے، ہم شہداء کی صحبت اور مجلس نصیب فرمائے، اللہ والوں کی بیٹھک نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.